السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہیں جی ڈاکٹر اظہر اسلم صاحب. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار انویٹیشن. اور آج ہم ذرا بات کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، آج شاید 15 دن رہ گئے ہیں یا ایسے کچھ ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اوتھ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آتے کے ساتھ ہی کہا تھا کہ اگر وہ الیکشن جیت گئے تو وہ رشیا اور یوکرین میں ہونے والی جو وار ہے اس کو رکوا دیں گے. اور ان تمام چیزوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان میں بھی اور باقی جگہ بھی کیا چینجز آئیں گے؟ یہ تو ہے، آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے جس پہ مطلب وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں بعض وہ $1 بلین کوسچن. نارملی اٹس سیٹ جب کوئی انسرٹنٹی ہو. بیفور اس کی کہ ہم کوئی اور بات کریں، ہم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی شخصیت کو اگر دیکھتے ہیں تو ان کی شخصیت کی جو میرے نزدیک پرومیننٹ ترین بات ہے وہ جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل. ان کے بارے میں آپ یو کین ناٹ 100% پروڈکٹ کہ یہ کیا کریں گے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے انسان ہے تو کچھ تو ان کا نفسیاتی جائزہ اور بیک گراؤنڈ جائزہ لیا جا سکتا ہے. تو چند چیزیں ہم نوٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بزنس مین ہے، ٹھیک ہے، کاروباری انسان ہے نا. ان کی ساری عمر کاروبار میں گزری ہے اور بڑے کامیاب کاروباری انسان ہے. اور کاروبار ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان ہمیشہ بزنس کا جو انٹرسٹ ہے اس کو پرائمری رکھتا ہے فیصلے کرتے ہوئے، اور وہ زیادہ مطلب جذباتی فیصلے نہیں کرتا، کسی سے کوئی مستقل دوستی یا مستقل دشمنی نہیں رکھتا، کیونکہ اس نے بزنس کا انٹرسٹ دیکھنا ہوتا ہے. اور وہ تھوڑی سی صلح پسندی کے مظاہرہ کرتا ہے اور وہ کنفرنٹریشن کم کرتا ہے. یعنی وہ ایڈونچرس جنگجو ٹائپ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بزنس کرنا ہوتا ہے نا، اس نے کاروبار کرنا ہوتا ہے. مثلاً کاروبار میں کوئی جھگڑا پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں اچھا یار میرا 1000 روپیہ لیا ہوا ہے، چلو 800 ہی دے دو، بات ختم کرو، بیکاز اٹ از بیٹر ٹو ڈو دیٹ، رائٹ. یہ ایک سمپل سی میڈیشن. سو لوگ ایک تو یہ مطلب ان کے وہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو ساری کمپین چلائی ہے اور جو ان کی فورن پالیسی کے بارے میں ویوز ہیں، امریکہ فرسٹ کمپین، رائٹ. وہ ایک رائٹر ہے، مجھے اب ان کا نام یاد نہیں آ رہا، انہوں نے امریکن جو فورن پالیسی ہے اس کے 4 مطلب نام دیے ہیں اس کو. ایک تھامس جیفرسن کے نام پہ جیفرسونین ہے، ایک ولسونین ہے، ایک جیکسونین ہے، اور سوری چوتھا نام مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت. تو اینی وے جو جیکسونین پالیسی ہے پریزیڈنٹ جیکسن کے نام سے بنی تھی، تو ان کا نظریہ زیادہ یہ تھا کہ یار ہم امریکہ کے اندر ہے جون سا اپنے آپ کو مضبوط کریں، امریکہ پہ اپنی توجہ کم کریں، زیادہ رکھیں، باہر پہ توجہ کم دیں، اور باہر پہ جو بھی ہماری پالیسی ہو وہ اس طرح کی ہو کہ امریکہ کا فائدہ ہو رہا ہو اس سے. ٹھیک ہے. اب یہ 2 چیزیں اگر آپ ان کو نظر میں رکھیں، ایک یہ کہ آپ امریکہ کے اندر زیادہ توجہ دیں، اس کا مطلب ہے ان کی اپنی پالیسیز جو ان سی وہ امریکہ کے اندر توجہ پہ زیادہ ہوں گی. اس میں امریکن عوام کی جو بہتری ہے میرا خیال ہے ان کی پرائورٹی ہوگی، کیونکہ ون آف دا مین ریزنز جس کی وجہ سے انہوں نے بہت سا وہ ایسا ووٹ بھی اٹریکٹ کیا ہے جو نارملی ڈیموکریٹس کی طرف چلا جایا کرتا تھا، وہ اس وجہ سے تھا کہ لوگ اکنامکلی اتنا زیادہ خوش نہیں تھے. لوگ اس چیز پہ خوش نہیں تھے کہ یوکرین میں انوالو وار میں امریکہ انوالو ہوا ہے، چائنا کے ساتھ بہت زیادہ ٹینشن ہے اینڈ آل دیٹ. تو اگر آپ ان باتوں کو مد نظر رکھ کے دیکھیں
تو ان کی پالیسی کے جو دوسرا ایلیمنٹ ہوگا, جو ان کی شخصیت, تو ایک تو میں نے کہی نا وہ بزنس والی ہے, ان کی پالیسی کا جو ایلیمنٹ ہوگا اس میں امریکہ فرسٹ, امریکہ کا جو فائدہ ہوگا. لیکن امریکہ کا فائدہ وہ چونکہ ایک بزنس مین ہے وہ لڑ کے نہیں کرنا چاہیں گے. So likelihood of America getting into a long war, like proper war, وہ جس کو امریکہ میں خود ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے forever wars, وہ ہے جو سا وہ اس کے چانسز کم ہیں. اٹ مینس کہ امریکہ جو پہلے جن جگہوں پہ انوالوڈ ہے اس جگہ پہ اس کی انوالومنٹ ریڈیوس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. یعنی یوکرین میں اگر امریکہ جو سا اس کے دیکھا جائے انوالومنٹ, تو چانسز یہ ہیں کہ وہ کم ہوگا, unless of course امریکن اسٹیبلشمنٹ اور جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ کنونس کر سکے ٹرمپ صاحب کو کہ اس میں کوئی بزنس فائدہ ہے بہت بڑا. یعنی کوئی بزنس کا فائدہ ہے امریکہ کو, جو ظاہر ہوتا ہے آپ ہتھیار زیادہ بناتے ہیں, آپ کی اکانومی بڑھتی ہے, آپ ریسورسز پہ قبضہ کرتے ہیں, اور یہ کھلم کھلا کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کی جو ریکنسٹرکشن ہے اس پہ امریکن فرمز نے بڑی نظر رکھی ہوئی ہے, بالکل ویسے ہی جیسے 2003 سے 5-6 تک عراق میں ریکنسٹرکشن میں امریکن فرمز نے, اور ہیلی برٹن آپ نے نام سنا ہوگا, ایک بڑی مشہور فرم تھی جو امریکن وائس پریزیڈنٹ بھی اس میں انوالو تھے, ڈک چینی صاحب. تو یہ مطلب دیز آر دا فیکٹرز, اگر ان کو وہ کنونس کر سکیں اور فائدہ. لیکن وہ بزنس فائدہ بھی اس صورت میں ہوگا نا کہ وار ختم ہو, ٹھیک ہے. تو اب یوکرین کی وار کے ختم ہونے کے جو آسان ترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین ایکسپٹ کر لے کہ جو علاقہ رشیا نے لے لیا ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے. اب دس از اے ویری میجر ڈیسیجن, کیونکہ یہ ایک ایسا ڈیسیجن ہے, اگر انٹرنیشنل آرڈر جو پریزنٹ چل رہا ہے اس میں ایک سٹیٹ یہ ایکسپٹ کر لیتی ہے تو یہ امپلیکیشن صرف یوکرین پہ نہیں ہے, یہ بہت سے باہر جا کے بھی مطلب اس کی امپلیکیشنز ہوں گی, ٹھیک ہے. تو یہ ڈیسیجن ٹرمپ صاحب خود سمجھ جاتے ہیں, خود کرتے ہیں, مانتے ہیں, اور منوا لیتے ہیں یوکرینین سے. I don't know, it's وہ unpredictability پہ بات آ جائے گی. On balance of probabilities, probably chances ہیں کہ ان کی پریزیڈنسی کے دوران ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. فوراً نہ ہو, پہلے سال میں نہ ہو, تو لیکن اس کے دوران اس مسئلے کو حل ہو جانا چاہیے جو انڈیکیٹرز ہیں, ٹھیک ہے. تو اس اور اس کے بعد یوکرین کے اندر جو ریکنسٹرکشن ہوگی, جو بزنس فوائد ہوں گے, وہاں امریکن انفلوئنس بہت بڑھ جائے گا. اب ظاہر ہے رشیا والے بھی تو یہ جانیں گے نا, ان کو بھی تو پتا ہوگا نا کہ یہ اگر ٹرمز میں شامل ہوگا تو رشیا والے یہ کرنا چاہیں گے. اگین یہ بھی ایک سوال ہوگا, کیونکہ رشیا ہے جو سا اگر وہ ٹیریٹوریل ایڈوانٹیج کو کنسیڈر کر کے کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے باقی پہ انفلوئنس ہو جائے اس کا, تو دیٹس فائن, ہم نے جو اپنی ٹیریٹری لینی تھی وہ لے لی ہے اور ہم نے اپنا پوائنٹ بھی پروو کرنا تھا کر لیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے. دیٹس another thing, کیونکہ ظاہر ہے رشیا خود بھی تو وار میں ہے, تو ایک بڑا اسٹریسڈ ہے نا, اس کی اکانومی بھی اسٹریسڈ ہے. سینکشنز کا بہت زیادہ اثر نہیں ہوا, کچھ اثر تو ہوا ہی ہوا ہے نا. تو ایک تو یہ دوسرا ان کا ایلیمنٹ آ گیا. اب اس سے بھی جو بڑا ایلیمنٹ ہے وہ ہے مڈل ایسٹ اٹ سیلف, ٹھیک ہے. اب جو اسرائیل نے ریسنٹ حرکتیں کی ہیں سیریا میں چینجز کے بعد, ان اے وے ابھی تو وہ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے جا کے سیریا پہ گولان ہائٹس پہ آگے ہم چلے گئے, سیریا کے ہم نے تباہ کر دیے. لیکن انہوں نے انٹرنیشنلی عالمی طور پہ ایک پریسیڈنٹ بھی سیٹ اپ کر دیا ہے. یعنی پہلے سے انہوں نے ایک نظیر قائم کر دی ہے, مثال قائم کر دی ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ کل کوئی اور ملک بھی بالکل یہی نظریہ اپنائے گا کہ جی اگر آگے پیچھے ہمارے نیبرز میں کوئی تھوڑی سی کمزوری ہے تو ہم وہاں جا کے اٹیک کر کے ان کے ہتھیاروں کو ان کو تباہ کر دیں تاکہ یہ ہم پہ حملہ نہ کر سکیں.
اور اٹ مینس کہ کل مڈل ایسٹ میں اٹ سیلف بھی یہی چیز ریورس میں جا سکتی ہے کسی طرح سے. اب پچھلی دفعہ جب ٹرمپ صاحب آئے تھے تو انہوں نے ابراہیم اکارڈز کروائے تھے, اس میں ان کے داماد جیرڈ کروشنر کا بڑا کروشل ایلیمنٹ تھا, ایک دوستی کا, اور ان کا ہاتھ تھا اس کے اندر. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس, کنگڈم, سعودیہ جو ان سے یہ پھر دوبارہ کینے, جارڈن, انہوں نے لٹرلی مصر سمیت پراپرلی فلسطینیوں کو لیٹ ڈاؤن کیا. یہ چاہتے تو یہ جنگ کو بہت پہلے رکوا سکتے تھے, یہ چاہتے اور ایک فرم سٹینڈ لیتے تو یہ فلسطینیوں میں جو قتل عام ہوا ہے اس کو بہت پہلے رکوا سکتے تھے. انہوں نے نہیں کیا. اب اس کی کیا وجوہات ہیں وہ تو ایک لمبی ڈسکشن ہے, لیکن اس کے اثرات ہیں جو ان سے وہ کوئی بہت پازیٹیو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے عرب کنٹریز کی ساری پاپولیشن اس چیز پہ خوش ہے, ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ ڈکٹیٹرز تو ہے ہی ہیں تو ایک انٹرنل ڈسینٹ تو پہلے سے بھی موجود ہے ان سب کے اگینسٹ. تو وہ معاملات ہیں جو ان سے دے کین کریٹ quite a lot of trouble, and اگر وہ ٹربل کریٹ کی انہوں نے تو اٹ مینس کہ امریکہ کا فوکس ہے جو وہ اس کی طرف آ جائے گا. جب امریکہ کا فوکس اگر اس کی طرف آیا تو پھر یوکرین میں فوکس اس کا کم ہو جائے گا تو کمزور پڑ جائے گا نا. ٹھیک. ناؤ اب اس سے بھی بڑا ایلیمنٹ ہے جو وہ ہے چائنا. جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ میں امریکن دوستوں سے کہتا ہوں تمہیں کیا مسئلہ ہے چائنا کے ساتھ یار, اگر ان کے بھی انٹرسٹ ہیں آپ کے بھی انٹرسٹ ہیں, لیکن چائنا کو اس وقت امریکہ جو اپنے انٹرسٹ کا تھریٹ نمبر 1 سمجھتا ہے. یعنی وہ سب سے بڑا خطرہ محسوس کرتا ہے کہ جو چائنا ہے اور چائنا نے اس چیز میں کوئی اس کو ڈھکا چھپا نہیں رکھا کہ جو چائنا سی سے لے کے وہ پیسیفک ریجن ہے فلپینز تک کا, ساؤتھ چائنا سی ہے, تائیوان ہے, اور یہ سارا ایریا جو اس میں چائنا اپنا انفلوئنس قائم کرنا چاہتا ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. وہ کلچرلی تو ان کے کلوز ہیں ہی ہیں, ریشلی کلوز ہیں ہی ہیں, نسلاً کلوز ہیں, ان کا پرانا ایک ہسٹوریکل تعلق اور انفلوئنس تو ہے ہی ہے. اور اب چائنا جو اس نے میسو اکنامک ریلیشن شپس بھی اپنے علاقے میں بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب چائنا کو اس انفلوئنس سے روکنا, کیونکہ وہ پیسیفک ہے جو وہ امریکہ کا پیسیفک سائٹ بن جاتی ہے نا, اور وہاں پہ امریکہ نے آسٹریلیا اور جاپان کے ساتھ مل کے مختلف معاہدے کیے ہوئے ہیں جو کنسیڈر کیے جاتے ہیں امریکہ کو چائنا کو روکنے کے معاہدے. بٹ دین اگین ایٹ دا سیم ٹائم آپ یاد رکھیے کہ ٹرمپ صاحب ہے جو وہ بزنس مین ہے, اور وہ چین کے ساتھ, چین اور امریکہ کا آپس میں جو تجارتی اور ٹریڈ کا تعلق ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈ کا تعلق ہے. چائنا نے اس وقت آئی تھنک چند ماہ پہلے تک کی جو فگرز ہیں $750 بلین یو ایس کی ٹریجری بانڈ میں انویسٹ کیے ہوئے, ٹھیک ہے. اور چائنا جو اس کی بہت بڑی انویسٹمنٹ جو وہ پیسے کماتے ہیں وہ ڈالرز کی صورت میں آتے ہیں, تو اور اس سب کا فائدہ امریکہ کو پہنچتا ہے الٹیمیٹلی. تو لیکن جو انہوں نے لوگ اپوائنٹ کیے ہیں اپنے سیکورٹی ایڈوائزرز یا سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو, یہ لوگ چائنا ہاک سمجھے جاتے ہیں, یعنی چائنا کی طرف ان کی پالیسی جو وہ اگریسو ہوگی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ریالٹی یہ ہے کہ چائنا نے خاموشی سے اپنے آپ کو بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں لے آیا ہے. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ چائنا ہمارا انٹلیکچوئل پراپرٹی چراتا ہے, جو ہو سکتا ہے کسی حد تک ٹھیک ہو, ہر کوئی چراتا ہے ایک دوسرے کی انٹلیکچوئل پراپرٹی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم گزشتہ 3 سال سے چائنا کی جو ریسرچ ہے اس کی آؤٹ پٹ, یعنی اگر ہم آرٹیکلز دیکھیں نا جو چھاپے جاتے ہیں ریسرچ آرٹیکلز,
تو ایک سال پہلے کی جو فگر ہے تقریباً ایک سال پہلے کی، اس میں امریکہ کے 2,75,000 آرٹیکل چھپے اور چائنا سے 4,31,000 اوریجنل آرٹیکلز چھپے. سو چائنا نے اپنے آپ کو خاموشی سے ریسرچ میں بھی بہت آگے کر لیا ہوا ہے. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس اور الیکٹرک وہیکلز، الیکٹرک کمپوننٹس، اس میں چائنا نے ڈیفینیٹلی اتنا فوکس رکھا ہے کہ ان سرٹن ویز وہ امریکن سے آگے ہیں. پھر ایک چائنا کو فائدہ ہے، وہ ہے کہ ویسٹ کی چونکہ ایک پالیسی ہے کہ آپ اپنی یونیورسٹیز میں باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، تو ایک چائنا کی بہت بڑی نوجوان پاپولیشن ہے جو پڑھنے جاتی ہے، جو کلچرل لنک تو بناتی ہے لیکن پھر واپس آتی ہے بہت سی ایکسپرٹیز لے کے. سو چائنا کی جو ہینڈلنگ ہے، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری سمپل. ٹھیک ہے، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ امریکہ بڑا بھائی ہے اور چائنا چھوٹا بھائی، اس کو آگے سے تھپڑ ماریں گے تو اس کو بٹھا دے گا بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہو نہیں سکتا ہے. چائنا از ان ناٹ ان دیٹ پوزیشن ایٹ آل کہ جس کو امریکہ جو سا کسی طرح سے. تو امریکہ کو اس کے لیے ایک انتہائی ڈیفٹ قسم کی پالیسی بنانی پڑے گی، کیونکہ تجارتی تعلق اتنا بڑا ہو. تو چونکہ ٹرمپ صاحب ہے جو ان سے وہ ایک کاروباری آدمی ہے اور پھر صلح صفائی چاہتے ہیں اینڈ ایونچولی امریکہ فرسٹ چاہتے ہیں، تو وہ ایسے ڈیسیجنز تو ضرور لیں گے جس میں امریکہ کی اکانومی میں بہتری آئے، امریکن سوسائٹی ہے جو ان سے اس کو انکم بڑھے، اس میں اس کا فائدہ ہو، سب کچھ ہو. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کوئی ایسی میجر کنفرنٹریشن چائنا کے ساتھ کریں گے جو ایسکلیٹ کر کے ایک اوپن جنگ یا ایون ایک کلوزڈ مخفی جنگ یا پروکسی جنگ کی طرف چلی جائے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ سے صرف یہی نہیں کہ چائنا یا رشیا یا باقی کنٹریز کوئی امید لگا کے بیٹھے ہیں یا لوگ امید لگا کے بیٹھے ہیں، لیکن پاکستان میں بھی عمران خان کے لوگ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں گے تو خان صاحب باہر آ جائیں گے. اچھا نہیں، میں آتا ہوں اس کی طرف بھی، پہلے میں تھوڑی سی بات کمپلیٹ کر لوں آپ کی آپ کو بہت سے لوگوں کا خیال ہے اتنے بھی خالی نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن پتہ نہیں، کچھ کہا نہیں جا اچھا سکتا. نہیں، خیر اینی وے وہ انپریڈکٹیبل تو ہیں. جس باتی ہو کہ ایک دن صبح اٹھے اور ٹویٹ کر دے تو علیحدہ بات ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ جو یہ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے ایشوز ہیں، اور ظاہر ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، ایکسیپٹ کرے گی اور وہ ان کے ساتھ 4 سال لیو کرے گی، اور 4 سال لیو کرنے کے ساتھ وہ کوشش ہی کرے گی کہ جو میجر انٹرسٹ ہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ کے، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے، ان کو وہ ٹرمپ صاحب کو ایک ایسے تصور میں پیش کریں جس میں ان کو کاروبار نظر آئے، فائدہ نظر آئے اور وہ چلتا رہے. تو the point being کہ امریکہ اتنا زیادہ آکیپائڈ ہوگا with these China, Middle East, Ukraine, Russia, Europe and all that، اور امریکہ فرسٹ پالیسی سے کہ کنٹریز لائک پاکستان انفارچونیٹلی امریکہ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. امریکہ کو اس وقت کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان کو وہ امریکہ پہلے ہی چائنا کے کیمپ میں دیکھتا ہے بڑی حد تک. ٹھیک ہے، وہ کوئی کھل کے مدد کرنے کے لیے پاکستان کی تیار نہیں ہے. آپ نے آئی ایم ایف کے سلسلے میں ساری چیزیں دیکھ لی ہیں. اٹ از ان امریکاز انٹرسٹ کہ پاکستان اسی طرح بگڑی صورتحال میں چلتا رہے. مگر ابھی تو ورلڈ بینک دے رہا ہے نا، 10 سال میں جو $20 بلین کی بات ہوئی ہے وہ تو ہیلپ ہی ہے. یار باتیں تو بہت سی ہوتی ہیں نا آرزو، باتیں تو بہت سی ہوتی ہیں، جب عمل ہوتا ہے تو وہ ایک ڈفرنٹ بات ہوتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ امریکنز ہیں جو ان سے وہ اوپنلی انڈیا کو اپنے ایک پارٹنر کے طور پہ دیکھنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں. جو بھی اس کی وجوہات ہیں وہ ایک ڈفرنٹ ہے. تو اٹ از ان لائکلی کہ وہ پاکستان کو کوئی اوپن سپورٹ دیں. اب پاکستان خود اپنے آپ کو جب تک ٹھیک نہیں کرے گا، جب تک اپنے آپ کے حالات بہتر نہیں بنائے گا،
اپنے اندر اسٹیبلٹی نہیں لائے گا اور اپنی معاشی طاقت کو اور اپنی امپورٹنس کو وہ اس لیول پہ نہیں لے کے جائے گا تو اس وقت تک and I don't see that happening in next 4 years in Pakistan کہ ٹرمپ ہے جو ان سے ان کو پاکستان کو خاص اہمیت دیں. I don't know, مجھے نہیں پتا ٹرمپ صاحب کے عمران خان صاحب سے کیا تعلقات تھے. ہو سکتا ہے بہت اچھے تعلقات, ہو سکتا ہے وہ فیل کرتے ہوں کیونکہ obviously ان کو وزٹ کیا تھا جب انہوں نے خان صاحب نے ان کے زمانے میں, تو ان کی there were a lot of pictures which showed کہ اچھے پرسنل ریلیشن شپس تھے. It was beyond state relationship. ہو سکتا ہے وہ فیل کرے, ہو سکتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر ڈالیں, ہو سکتا ہے وہ یہ سب کریں. بٹ ٹو بی آنسٹ اگر وہ یہ سب کرتے بھی ہیں اور خان صاحب باہر آ بھی جاتے ہیں تو میرا تو خیال ہے ٹھیک ہے. خان صاحب کو تو ویسے میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ خان صاحب کو باہر آنا چاہیے. ہاں بہت ٹائم ہو گیا ہے, میرا بھی ایک خیال ہے کہ سال سے اوپر ہو گیا, اب انہیں باہر آنا چاہیے. اور اس کے بعد اب جو پاکستان کے اندر حالات ہیں جو نظر آ رہے ہیں, اور آپ نے فروری 2023 سے اب 2024 کا اینڈ آ گیا ہے, تقریباً 2 سال ہو گئے نا. جنوری 25 now, right? تو سوری 24 سے 1 سال ہو گیا پورا نا تقریباً الیکشن ہوئے. اور اس سے پہلے کوئی 8-9 مہینے کی انٹرم گورنمنٹ تھی, اور اس سے پہلے 1.5 سال ان کی حکومت رہی ہے. تو کاکڑ صاحب تھے نا, کاکڑ صاحب, ہاں, تو مارچ 22 سے آپ لے کے دوست کاکڑ صاحب جو وہاں پہ سرکاری خرچے پہ بہت گھومے بھائی وہ. اچھا چلیں یار, اگر ہمارے دوست گھوم لیے تو آپ اس پہ طنز مت کریں. اپنے پیسے سے گھومتے نا, ایسی ایسی جگہ پہ اپنے بچوں کو اور خود کو لے گئے جہاں جو کبھی انہوں نے لائف میں نہیں دیکھی تھی, اور وہ بھی ہمارے ٹیکس پیئرز کے پیسے سے. اچھا چلیں, اب آپ مجھے تو معتون نہ کریں. تو وہ بات میں یہ کر رہا تھا کہ خان صاحب اب تقریباً مطلب مارچ 22 سے لے کے مارچ 25 تک جو 3 سال ہیں, اس میں سے اگر ہم 36 منتھس میں سے اگر 8 مہینے نکال دیں کاکڑ حکومت کے, انٹرم گورنمنٹ کے, تو 8 مہینے تھے نا میرے خیال ہے, 6 سے 7 تھے, 8 تھے, تو 7 مہینے تھے تقریباً. تو باقی تو 29 منتھس 30 منتھس انہی کی حکومت رہی ہے نا. تو انہوں نے کیا مارکا مارا ہے؟ کوئی ایسا خاص مارکا نہیں مارا نا. مطلب خوار ضرور کروایا, ذلیل ضرور کروایا, غربت ضرور بڑھی ہے, IMF کی کنڈیشنلٹی ضرور مانی ہے, لوگوں کی چیخیں ضرور نکلوائی ہیں, لوگوں نے خودکشیاں ضرور کی ہیں, ٹھیک ہے, فضول ترین مطلب انہوں نے حرکتیں کی ہیں, عدلیہ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے, جوڈیشری کو خراب کیا ہے, ایگزیکٹو کو اتنا کمزور کر دیا ہے, ہائبرڈ نظام کو پھیلا دیا ہے, سپیس دے دیے, مطلب ہر طرح کا اپنی ذات کے لیے. میڈیا کو بھی سر, میڈیا کو جیسے کنٹرول کیا گیا ہے, میڈیا کو مین اسٹریم میڈیا جو ہے, پہلے 1-2 چینل ہوتے تھے, اب تو سارے کنٹرول ہیں. اور سوشل میڈیا کا جو حال انہوں نے کیا ہے, سوشل میڈیا کب سے بند ہے, کب سے بین ہے, لوگ VPN لگا کر چلا رہے ہیں. انہوں نے تو کوئی ایسی خاص مارکا نہیں مارا ہے نا, رائٹ. تو اگر ہم ان کو اگر آپ دیتے ہیں, خان صاحب باہر آ جاتے ہیں اور 6 مہینے سال ان کو اور مل جاتا ہے, تو 3-3.5 سال تو ان کو ہو چکے ہوئے ہوں گے. I personally think کہ we should really go for an election, proper elections. اور اگر اس میں خان صاحب جیتتے, he should be given, کیونکہ unfortunately یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے, لیکن میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ خان صاحب ہے جو ہم سے کچھ نہیں کر پائیں گے. ہاں, مگر لیکن یہ ہے کہ ان سیاستدانوں کی جو موجودہ نظام ہے نا, اس کی پول اور کھل جائے گی. لیکن آپ یہ دیکھیے سر, یہ دیکھیے بلاول بھٹو جو ہیں, ایک سیکنڈ آپ کو روک رہی ہوں, لیکن یہ کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ اب تنقید کرنا یا کرٹیسائز کرنا شروع ہو گئے گورنمنٹ کو, حالانکہ وہ خود حکومت کا حصہ ہے. ان کے ابا جی جو ہیں وہ وہاں صدر بنے بیٹھے ہیں, اور وہ اب تنقید کرنے لگے, تو لگ یہ رہا ہے کہ اب عمران خان کی نہیں, بلاول صاحب کی باری آنے والی ہے. ہاں جی, ہو سکتا آ جائے بلاول صاحب کی باری. مطلب پاکستان میں بہت بدقسمتیاں رہی ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. اتنی کون سی بڑی بات ہے, پاکستان 2 لخت ہو گیا, اور پاکستان ہم سے چلا گیا.
دیکھیں خوف ٹھیک ہے، زدہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہوگی، وزرائے اعظم ہمارے قتل ہو گئے، پھانسی چڑھ گئے، اتنی بڑی ٹریجڈیز ہوگی، تو اس میں اگر ایک ٹریجڈی کا اضافہ ہو جائے گا پاکستان کی ہسٹری میں کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائیں گے، تو پھر میں یہ کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں، ایک اور المناک حادثہ ہو جائے گا ہمارے ساتھ. مگر دیکھیے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ ڈری ہوئی گورنمنٹ ہے اور ڈری ہوئی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ پہلے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بین لگایا، اب وی پی این سے جیسے تیسے لوگ چلا رہے ہیں، اب یہ یوٹیوبرز اور جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں میرے جیسے، یہ ان سے بھی خوف زدہ ہے. ہمیں بھی یہ ڈرانے دھمکانے کی کالز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کام مت کیجئے، یہ وہ. یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ پھر اس کا مطلب ہے یہ ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے اگر یہاں پہ آپ کو بولنے کی آزادی نہیں ہے تو. ڈکٹیٹرشپ ہی چل رہی ہے نا کی. کوئی بات کرے گا، کوئی تنقید کرے گا گورنمنٹ پہ یا آرمی کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ پہ تو ڈرایا جائے گا. اگر یہ بات بہت زیادہ ٹریجک نہ ہوتی نا تو میں اس پہ بہت کھل کے ہنستا جو آپ نے بولا یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے. نہیں، یہ نہیں ہے ڈیموکریٹک کنٹری، میں تو نہیں مانتی اس کو ڈیموکریٹک کنٹری. یہ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہی چل رہی ہے. جو حالات ہیں لوگوں کے، جس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، مطیع اللہ جان صاحب کو لے گئے، اسطور کو ڈرایا، مجھے فون کالز آتی ہیں، مجھے کہا جاتا ہے جی پہنچو جی صبح. تو اس قسم کی چیزیں جو ہو رہی ہیں، جس طرح سے میڈیا کو روکا جا رہا ہے اور باقی لوگوں کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ایکٹیوسٹ کو، میں تو اس کو ڈیموکریٹک کنٹری نہیں مانتی. مجھے تو لگتا ہے یہاں ڈکٹیٹرشپ ہے. اس سے بدتر ڈکٹیٹرشپ اور کیا ہوگی، جہاں پر آپ کو بات کرنے کی آزادی نہیں ہے. ہم کوئی بیٹھ کر کوئی کنٹری کے سیکرٹس تو آؤٹ نہیں کر رہے ہوتے، جو غلط چیز ہو رہی ہے اس کو بتا رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں. یہ ایک زمانے میں وہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب نے بھی ایک بار کہا تھا جی میڈیا جو ہے نا 6 مہینے تک صرف پازیٹیو نیوز دے. وہ بھی بڑے ایک کہا کرتے تھے عمران خان کے زمانے میں. برداشت انہیں بھی نہیں تھا، برداشت انہیں بھی نہیں ہے. لیکن کب تک یہ چلے گا؟ کب تک یہ میڈیا کو روکتے رہیں گے؟ کب تک؟ اچھا عام پبلک چھوڑ دیں میڈیا کو، عام پبلک جو روڈ پہ گھوم رہی ہے، جو موچی ہے، جو سبزی والا ہے، جو کوئی ہے، سب ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. کتنے لوگوں کو چپ کرائیں گے؟ کتنے لوگوں کو ماریں گے؟ کتنے لوگوں کو ختم کریں گے؟ یہ آپ کو یہ سوال ہے جون سا کسی حکومتی وزیر کو بٹھا کر اس سے پوچھنا چاہیے. نہیں، وہ تو کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ایک عام سٹیزن کے طور پر بھی آپ کو کیا لگتا ہے کبھی سدھریں گے ہم کہ نہیں؟ آج تو اپنے شو میں بولا، میں نے کہا کتے کی دم شاید سیدھی ہو جائے، ہم نہیں ہوں گے. نہیں یار، I don't think کہ میں اتنا مایوس ہوں. سیدھے ہو سکتے ہیں اگر ہم کچھ لوگ سنسیئرلی کام کریں تو معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے جو میں نے دیکھا ہے پاکستانی سیاست کے اندر، کہ جو لوگ واقعی کمپیٹنٹ اور سنسیئر ہیں، مطلب پرخلوص کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کو آتا جاتا بھی ہے، وہ انفارچونیٹلی ہسٹری کے اس موقع پہ اتنے کریجس نہیں ہیں. وہ قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہے جو تاریخ ان سے ڈیمانڈ کر رہی ہے. تاریخ کا مطالبہ ہے کہ آپ قدم بڑھائیں اور ایک ڈیسپریٹ سچویشن کے لیے ڈیسپریٹ میجرز جو چاہیے وہ کریں. وہ لوگ جو پرخلوص ہیں، اور بہت سے لوگ بڑے اچھے پرخلوص ہیں، وہ یہ کرنے کو تیار نہیں ہے، یا نہیں کر پا رہے، یا کسی وجہ سے نہیں کر رہے. اس وقت جو مجھے اپنا پاکستان کے اندر ٹریجڈی نظر آ رہی ہے پاکستانی سیاست کے اندر، وہ یہ لوگ نہیں ہیں جو حکومت کے اندر ہیں. یہ جو کچھ ہے یہ لوگوں کے سامنے ہے. کنگ از نیکڈ، سب کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے. جو خان صاحب کی پارٹی کے لوگ باہر کرتے پھرتے نظر آتے ہیں، چیزیں دیتے نظر آتے ہیں، وہ بھی مطلب they are the same as well. اس میں بھی کوئی ایسی خاص وہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ ہیں کچھ سنسیئر، جو کمپیٹنٹ ہیں، سنسیئر ہیں، جو یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو بہت بولڈ، بہادر، جرأت مند ہونے کی ضرورت ہے، اور کسی حد تک خدشات کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے، رسکس اٹھانے کی ضرورت ہے. وہ نہیں کر رہے.
اگر وہ یہ کریں تو یہ ملک ہے جو سا اس کو بڑی تیز رفتاری سے درست کیا جا سکتا ہے. یہ لیکن یہ جو نظام ہے نا، یہ جو ہمارا نظام ہے، نظام حکومت، اور جو نظام حکومت بدلنے کا طریقہ ہے نظام الیکشن، انتخابات، یہ ہے جو نا اس کو بدلے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکتا. یہ لیکن اس کو مکمل طور پہ بدلنے کی ضرورت ہے، مکمل طور پہ. مگر ظاہر ہے جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ اسے بدلنا نہیں چاہتے. وہ ایک طرح کا نظام سکہ کی کہانی آپ نے ضرور سنی ہوگی، ایک دن کا بادشاہ، وہ یہ شاید اسی طریقے سے چلانا چاہ رہے ہیں اور وہی بننا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا، ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جی کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ کچھ نہیں، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. بہت کچھ کہلوا لیا آپ نے مجھ سے. بہت شکریہ.